بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سر ریاض، لیکچرر آف کینٹ کالج ماڈل کالونی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب کی جو پہلی غزل ہے خواجہ میر درد کی، تو اس کی تشریح لے کر آئے ہیں۔ اور اس غزل کا پہلا مصرع ہے کہ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا۔ خواجہ میر درد اس کے شاعر ہیں۔ تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تعارف شاعر دینا ہوتا ہے، شاعر کا تعارف جو ہے اس میں ذکر کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے شاعر کا مختصر تعارف ہے۔ خواجہ میر درد کو اردو شاعری میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کو اردو غزل گوئی کا پہلا صوفی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے شاعری کے دامن میں تصوف کے پھول کھلائے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ یعنی خواجہ میر درد سے پہلے بھی شاعری تھی، لیکن شاعری کا معنی ہوتا ہے کہ عورتوں سے اس حسن و عشق کی باتیں کرنا، لیکن خواجہ میر درد نے شاعری کو صرف حسن و عشق کی باتوں پر ہی موقوف نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اس کو عشق حقیقی پر، اللہ تعالیٰ کی محبت پر ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔ آپ کے اشعار میں فلسفہ، وحدت الوجود، بے ثباتی کائنات و حیات، فنا و بقا، صبر و توکل اور جبر و قدر کا رنگ چھلکتا ہے۔ شعر نمبر 1 ہے ان کی غزل کا: مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کے غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا مکمل طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فنی خوبی اس کی مطلع ہے کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اور مشکل الفاظ ہیں۔ مقدور مانے طاقت یعنی قدرت، وصف خوبی اچھائیاں، حق کا مانے سچ صحیح، لوح و قلم قلم اور تختی یعنی تقدیر ہے۔ تشریح ہے اس پہلے شعر کی کہ اس شعر میں شاعر صوفیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور میری حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے سمندر سوکھ جائیں گے، قلمیں گس جائیں گی، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ انسان کو اپنی تعریف کرنے کا موقع دنیا میں فراہم کیا اور تھوڑی سی تعریف پر بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ تو تمام قدرتوں کا مالک ہے، اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ تنہا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مماثل شعر ہے اس شعر کا: تکبیر ہو، تحلیل ہو، تسبیح کے تحمید، لاریب یہ سب ذکر و ثنا حمد ہے تیری۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزرے ہوئے تعقل کے قدم کا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادراک انسانی عقل و شعور کے بس میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مکمل طور پہ احاطہ کرنا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، یہ انسانی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ مشکل الفاظ: مسند عزت، عزت والا مقام، جلوہ نما متمکن ہونا، موجود ہونا، تاب طاقت، تعقل عقل میں ہونا۔ تشریح ہے اس شعر کی: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے بلند مرتبہ اور علو شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیری ذات بہت بلند ہے، تو جس مرتبے پر فائز ہے وہ مرتبہ تیرے ہی شایان شان ہے، بے شک تیرا کوئی شریک نہیں، انسانی عقل و شعور تیری ذات کی بڑائی اور قدرت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتی، بس تو ہی اس دنیا کے نظام کو بہتر چلانے والا ہے۔ جس عرش پر تو متمکن ہے وہ انسانوں کے لیے ایک بہت عظیم حیثیت رکھتا ہے،
تیری شان بہت بلند ہے، بے شک تجھ جیسا دنیا دونوں جہانوں میں نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ تو اپنی ذات میں پنہا اور اپنی صفات میں پنہا ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ مماثل شعر ہے اس شعر کا۔ لکھتا ہے کوئی اسم الہی جب بھی، لکھتا ہے کوئی اسم الہی جب بھی، پڑھتی ہے قلم کی بھی زباں بسم اللہ۔ تیسرا شعر ہے اس غزل کا۔ بستے ہیں تیرے سائے میں شیخ و برہمن، بستے ہیں تیرے سائے میں شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گردی دیر و حرم کا۔ حوالہ شاعر ہے، یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ دنیا میں مسلم و غیر مسلم، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان، سب ہی تیری قدرت سے جی رہے ہیں، سب پر تیرا کرم ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو روزی دے رہے ہیں، تمام انسانوں کو ایک زندگی گزارنے کا موقع دے رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ فنی خوبی، صنعت تضاد، شیخ مانے مسلمان، برہمن مانے غیر مسلم، تمام غیر مسلم، دیر مانے مندر، بت خانے، کلیسا سب، اور حرم مانے مساجد وغیرہ۔ مشکل الفاظ ہیں، دیر مانے بت خانہ، مندر وغیرہ، برہمن ہندو میں اونچی ذات پجاری، حرم مانے کعبہ۔ تشریح ہے اس شعر کی کہ اس شعر میں شاعر تمام مسلم اور غیر مسلم افراد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، مسلم اور غیر مسلم سب اللہ کی رحمت کے سائے میں جی رہے ہیں۔ وہ دنیا میں اپنے فرما بردار کو بھی روزی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی۔ اسی طرح اللہ کے نام سے جو عبادت گاہیں دوسرے مذاہب کی بنی ہوئی ہیں، ان میں بھی اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے اور سب کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے عبادت کرنے کی۔ کوئی فرما برداری کر رہا ہے تو اس کو بھی کھلی چھوٹ ہے، اور کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو بھی کھلی چھوٹ ہے۔ یہ دنیا اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گی۔ سب انسان ایک وقت مقررہ تک اس میں رہیں گے۔ مماثل شعر ہے اس شعر کا۔ مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ چوتھا شعر اس غزل کا ہے۔ خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ حوالہ وہی جو پچھلے اشعار میں گزرا۔ مرکزی خیال ہے کہ انسان کی زندگی امید اور خوف کے درمیان بسر ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ انسان کو اللہ کی ذات سے رحم و کرم کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی قہاری کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ گناہ پر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فنی خوبی، صنعت تضاد، غضب و کرم، مشکل الفاظ، غضب مانے ناراضگی، سزا، اور بھروسہ، امید، اعتماد۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان اللہ کے ڈر و خوف کو دل میں بسا کر زندگی گزارے گا تو وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ہمیشہ فرما بردار زندگی گزارے گا۔ اگر اس سے بالفرض والمحال کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ یعنی انسان کی زندگی اللہ کے خوف اور امید کو سامنے رکھ کر بسر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تو میں کسی بھی چیز کا حساب نہیں دے پاؤں گا، اور امید اس چیز کی ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مماثل شعر ہے۔ جنت کی ہے تمنا، دوزخ کا خوف دل میں، اچھا بنا دیا ہے خوف سزا نے مجھ کو۔ آخری شعر ہے اس غزل کا۔ مانند خباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ اس بہر میں عرصہ کوئی دم کا۔ حوالہ وہی گزشتہ اشعار کا۔ اور مرکزی خیال ہے اس کا کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ فنی خوبی، صفت تشبیہ ہے۔ تشبیہ کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند اور اس کی مثل قرار دینا۔ دنیا کو سمندر اور انسانی آنکھ کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی۔
मुश्किल अल्फाज ख़बाब पानी का बुलबुला बहर समंदर मुराद दुनिया है अरसा वक्त मुद्दत कोई दम कुछ वक्त। तशरीह इस गज़ल के आखिरी शेर की। आखिरी शेर में शायर ने एक तमसीली अंदाज इख्तियार किया है। शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम आए लेकिन दुनिया की ज़िंदगी ऐसी बसर हुई कि कुछ पता नहीं चला, जैसे एक हवा का झोंका था जो आकर गुजर गया हो और बस दुनिया से हम चले गए। शायर ने इंसान की आंख को पानी के बुलबुले से तशबीह दी, क्योंकि बुलबुला भी उभरा हुआ होता है और आंख की तरह गोल होता है। बुलबुले की जब तक आंख बंद रहती है वो कायम रहता है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह ये दुनिया भी फानी है। इस दुनिया की हकीकत भी यही है कि हर इंसान को यहाँ आने के बाद अपनी मुकर्ररा जिंदगी पूरी करके चले जाना। मुमासिल शेर है इसका। कहें क्या जो पूछे कोई हम समीर, कहें क्या जो पूछे कोई हम समीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। बस ये हमारी पहली जो गज़ल थी ख्वाजा मीर जब की, ये पूरी हो गई। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्त अहबाब से भी, कि उनको भी फ़ायदा हो, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला तमाम तलबा को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।